الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری حدثنا معن بن عیسیٰ حدثنا مالک بن انس عن هشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، ایک ایک عمل کو، رات اور دن کے آپ کے کاموں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس قدر قریب سے ملاحظہ کرتے تھے اور کتنا محفوظ کرتے تھے، اس کا اندازہ ہمیں ان روایتوں سے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھا فرما رہے ہیں بالوں کے اندر. باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کنگھا کرنے کے بیان میں ہے. اب بتائیے، کنگھا کرنا کوئی ایسا عمل ہم نہیں سمجھتے کہ اس کو کوئی دیکھتا ہو کہ کس انداز میں کون کنگھا کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، آپ کی ہر سنت آخری آنے والے امتی تک پہنچانا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو صحابہ میں وہ محبت کا داعیہ پیدا کر دیا کہ صحابہ میں ایک تڑپ تھی، ہر چیز کو وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں کر رہے ہیں. چنانچہ کنگھا کرنے کا بیان بھی یہاں پر امام ترمذی نے بیان کیا ہے اور اس میں 5 روایتیں لے کر آئے. فرماتے ہیں کہ حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری حضرت عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا. یہ عروہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کنگھا کیا کرتی تھی. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ میاں بیوی میں اتنی ہم آہنگی ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے اگر کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی عار بھی نہیں ہونا چاہیے. ورنہ بہت سے ایسے بھی حالات سننے میں آتے ہیں کہ بیوی سے کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دیا. مثال کے طور پہ شوہر نے کہہ دیا کہ ذرا میرے سر میں کھجلی کر دیں، تو وہ مائکے بیٹھ گئی. کیوں؟ تو کہ میرے سے سر میں کھجلی کرواتے کہ اتنی بات پر عائشہ رضی اللہ عنہ کنگھا فرما رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں. عائشہ رضی اللہ عنہ مسواک چبا کر دے رہی ہیں آخری وقت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے ہیں. یہ ہم آہنگی ہونا چاہیے میاں بیوی کے اندر. تو فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی. وَأَنَا حَائِضٌ، اور اس وقت میں حالت حیض میں بھی ہوا کرتی تھی. یعنی ایسا بسا اوقات ہوا ہوگا کہ آپ جس وقت حالت حیض میں ہیں اس وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھا فرما رہی ہیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیوی کو شوہر کی خدمت کرنا چاہیے. اور دوسری بات کہ حالت حیض میں اگر عورت مرد کے کوئی خدمت کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ عورت کو اس پیریڈ میں جو خون آ رہا ہے وہ ناپاک ہے اور اس کی وجہ سے اس کو کچھ احکامات شریعت کی جانب سے معاف ہیں. نماز وغیرہ ہے، روزہ ہے کہ نماز کی تو قضا بھی نہیں کرنا ہے، البتہ روزوں کی قضا کرنا ہے. لیکن جس وقت وہ پیریڈ میں ہے اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، البتہ تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتی ہے، دعائیں وغیرہ پڑھ سکتی ہیں، وظائف وغیرہ پڑھ سکتی ہے. یہ سب اس کو اجازت ہے شریعت کی طرف سے. قرآن کریم کو اصل میں پاکی کے حالت میں پڑھنا ہے، نماز کو پاکی کی حالت میں کرنا ہے. روزے کے لیے بھی وہ حالت مطلوب ہے کہ عورت اس صورت میں پاک صاف ہو، یعنی حالت حیض سے پاک صاف ہو تو روزہ رکھے. اب اگر حالت روزہ میں حیض آ جائے، ایک عورت نے صبح سحری کی، روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد دن بھی گزر گیا، افطار سے قریب اس کو حیض آ گیا،
تو یہ روزہ اس کا گنا نہیں جائے گا. البتہ اس کو افطاری تک رکے رہنا ہے. افطاری تک. اب ایسا نہیں ہے کہ دوپہر میں حیض آ گیا یا صبح میں 10 بجے 11 بجے حیض آ گیا تو روزہ توڑ دے. نہیں, روزے کو باقی رکھے افطار تک, لیکن یہ شمار نہیں ہوگا, اس کی قضا کرنا پڑے گی بعد میں. جب وہ پاک ہو جائے گی اور رمضان کا مہینہ گزر جائے گا تو عید کے بعد اس کی قضا کر لے. یہ عورت کے لیے احکامات ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے بھی پتہ چلا کہ یہ اس حالت میں عورت بدن کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہوتی ہے. یعنی وہ ناپاکی کہ جس کی وجہ سے وہ کسی کو ہاتھ نہ لگا سکے, کسی کو چھو نہ سکے, شوہر کی خدمت نہ کر سکے, ایسی ناپاک نہیں ہوتی ہے. ایسی ناپاکی یہ کفار و مشرکین سمجھتے تھے اور ویسا سلوک کیا کرتے تھے, حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ عورت کے ساتھ نہیں ہے. حدثنا یوسف بن عیسیٰ حدثنا وقیع حدثنا الربیع بن صبیح عن یزید بن یابان هو الرقاشی عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو حضرت انس ابن مالک بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تیل لگایا کرتے تھے بالوں میں. یکثر دہن رأسہ, سر میں کثرت سے تیل لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بال میں کثرت سے کنگھا فرمایا کرتے, داڑھی کے بالوں میں کثرت سے کنگھا فرمایا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ آپ تیل لگانے کے بعد سر پر ایک کپڑا باندھ لیا کرتے تھے, کپڑا رکھ لیا کرتے تھے, اور وہ کپڑا اس قدر تیل کے اندر بھیگ جایا کرتا تھا, ایسا لگتا تھا کہ گویا تیلی کا کپڑا ہو. اصل میں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ تیلی کہتے کس کو ہیں. جو لوہار ہوتا ہے, اس لوہے کا کام کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں لوہار. جو حلوہ اور مٹھائی بناتا ہے اس کو کہتے ہیں حلوائی, ہے نا. ہمارے یہاں پر اصل میں اب مزاج بدل گئے, کام کاج بدل گئے. اٹک تو پرانی ہی ہے لیکن کام کچھ اور کر رہا ہے. مثال کے طور پر وہ ہے بھٹیارا لیکن انجینئر ہے, وہ ہے ڈاکٹر لیکن ہے وہ اپنے خاندانی اعتبار سے تیلی. تو اب اگر وہ ڈاکٹر بن گیا ہے اور کوئی ڈاکٹر تھا, یعنی اس کے باپ دادا حکیم اور طبیب تھے, اور آج وہ چپراسی ہے لیکن اس کے نام کے آگے لگتا ہے ڈاکٹر, تو اٹک ہماری باقی ہے پرانے زمانے کی, لیکن ہمارے کام کاج بدل گئے. اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جن کی جو اٹکیں تھیں وہی کام وہ کرتے تھے. تیلی ہے تو وہ تیل نکالنے کا ہی کام کرتے تھے. تیل کے گھانے دیکھیں نہیں دیکھیں, اب تو کیا ہے, کیربے آ گئے ہیں, ریڈی میڈ لاتے ہیں, لا کے پکا لیا. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تیل لینے جایا کرتا تھا تیلیوں کے پاس, لیکن وہ بھی جو تیلی تھے تو حقیقت میں وہ تیلی ہوتے ہیں, یعنی ان کا پیشہ بھی تیلی اور وہ برادری سے بھی تیلی, یہی راجستھانی تیلی, اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں پر گھانا, تیل کا گھانا. تو مجھے یاد ہے کہ سلیم بھائی اور ان کے والد صاحب کا نام تھا حاجی نظام تیلی, اور ان کے 2 بیٹے تھے جو میرے ہم عمر تھے, سعید اور سجو. اب وہ سجو کیا نام تھا اس کو تو اللہ بہتر جانے, سجو سعید بولتے تھے ان کو. تو ان کے یہاں پر ہم لوگ تیل لینے جاتے تھے, بالکل سامنے جو تیل نکالا جاتا تھا, ادھر مونگ پھلی کے دانے ڈالے گئے, ادھر وہ مشین چلنا شروع ہوئی اور اس میں سے تیل نکلنا شروع ہوا. وہ تیل نکال کر پھر وہ اس کے اندر کیربوں میں بھر کے دیتے تھے 15 لیٹر کے. تو یہ تیلی جو ہوتے تھے ان کے پاس میں جو کپڑا ہوتا ہے, اب وہ جہاں بھی تیل گرا اس کپڑے سے پوچھ دیا, جب بھی ہاتھ پوچھنا اسی کپڑے سے پوچھ لیا. تو وہ تیلی کا جو کپڑا ہوگا صبح سے شام تک میں اتنا تیل میں ہو جائے گا کہ شام میں اس کو نچوڑیں گے تو بھی تیل نکلے گا. تو یہ بیان جو کر رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سر پہ کپڑا ڈالتے تھے اور گویا کہ آپ کا وہ کپڑا تیلی کا کپڑا ہو جاتا تھا, مطلب سر میں اتنا تیل ہوتا تھا. اور آپ چونکہ نفاست پسند تھے, اب اگر وہ تیل کے اوپر ڈائریکٹ ٹوپی پہن لیں, پگڑی پہن لیں, امامہ پہن لیں تو اس میں تیل لگے گا. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جب گھر میں تشریف لاتے
تو اپنا امامہ وغیرہ اتار کر رکھ دیتے. اب چونکہ آپ کے بال مبارک نصف کان تک، کانوں کی لو تک یا گردن تک یا پھر کندھوں تک ہوتے تھے، اور ایسے بال جب ہوں گے بڑے تو وہ بالوں کو اگر آپ ٹوپی کے بغیر چھوڑ دیں گے تو وہ پھیلیں گے، لگے گا انسان نہیں بھوت، خاص طور پر جب کہ تیل نہ لگایا ہوا ہو تو بال بالکل بکھرے ہوئے لگیں گے. تو آپ یہ کپڑا باندھ لیا کرتے تھے تاکہ بال پھیلے نہ اور بے ترتیب نہ ہو جائیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدثنا حناد بن سری حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي تنعله اذا تنعل وفي انتعاله اذا انتعل. یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کے لیے تیامن، داہنے کو پسند فرماتے تھے. یہ کیا چیز ہے تیامن؟ یعنی آپ اگر طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وضو کرنا چاہ رہے ہیں، تو وضو کے لیے بھی پہلے ہاتھ جو بڑھائیں گے تو داہنا ہاتھ. اسی طرح آپ جب کنگھی فرمانے کا ارادہ فرماتے تو کنگھی بھی پہلے دائیں طرف کرتے. اسی طرح جب آپ جوتا پہننا چاہتے، چپل پہننا چاہتے تو پہلے دایاں پیر، جوتے کے اندر یہی سنت ہے کہ پہلے دایاں پیر داخل کیا جائے پھر بایاں پیر، اور جب اتارا جائے تو پہلے بایاں اتارا جائے پھر دایاں. خیر کے کاموں میں ایسے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں پہلے دانا قدم بڑھائیں گے، دعا پڑھیں گے خیر کے کاموں میں. اور جہاں جو اچھی چیز نہیں ہے، اچھی جگہ نہیں ہے، جس میں خیر نہیں ہے، جیسے ٹوائلٹ ہے، وہاں پر شیاطین کا اڈا ہوتا ہے، وہاں پر قدم بڑھانا ہے تو پہلے بایاں پیر بڑھائیں گے ٹوائلٹ میں جانے کے لیے. اب وہاں سے نکل رہے ہیں تو ایک پھر بھی اس جگہ سے جہاں سے آپ نکل رہے ہیں اس کے مقابل میں جدھر نکل رہے ہیں وہ اچھی جگہ ہے تو پہلے دایاں پیر باہر نکالیں گے پھر بایاں پیر باہر نکالیں گے. باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھیں گے بیت الخلاء سے نکلنے کی. تو یہ سب کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے. تو یہاں پر مثال کے طور پر چند چیزیں بیان کر دی ہیں، اور اس سے اندازہ فرماتے ہیں کہ اس سے اندازہ لگایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں داہنے کو پسند کرتے تھے. اب یہاں پر رک کر ایک بات سمجھیے، گھڑی کا جو مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں باندھنا سنت ہے. پہلے تو سنت کا مطلب سمجھیے، سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اس پر مداومت نہ فرمائی ہو. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑی پہنی ہوگی تو وہ سنت ہوگا داہنے ہاتھ میں پہننا. ایک بات. دوسرا کہ گھڑی کو پہننے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دائیں ہاتھ میں ہی باندھیں. اصل میں گھڑی کا جو رواج ہے وہ سہولت کے اوپر ہے ایک، اور دوسری بات کہ یہ ہوتی ہے نازک چیز. آپ جب داہنے ہاتھ میں پہنیں گے، اور داہنا ہاتھ عموماً زیادہ متحرک ہوتا ہے، کسی بھی کام میں پہلے دایاں ہاتھ جاتا ہے. اگر کوئی چیز آ رہی ہو آپ کے اوپر اچانک میں تو بچاؤ کے لیے داہنا ہاتھ اوپر کر دیتے ہیں. تو گھڑی کی حفاظت بھی ہے اور دوسرا دیکھنے میں آسانی بھی ہے وہ بائیں ہاتھ میں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص داہنے ہاتھ میں پہننا چاہے تو اس کی اجازت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر کاموں میں دایاں پسند تھا. اس لیے اگر کوئی داہنے ہاتھ میں پہنے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو جو واضع نے وضع کیا ہے، اس کو جس نے تخلیق دیا ہے، اس تخلیق دینے والے نے، اس واضع نے، وضع کرنے والے نے اس کو بائیں ہاتھ میں پہننے کے لیے وضع کیا ہے. جیسے شرٹ کا کفنی کا جیب اوپر کا، اس کا عمومی رواج، سلائی کا عمومی رواج کیا ہے کہ بائیں طرف. اس کی بھی وجہ ہے بائیں طرف. کیوں؟ جب بائیں طرف ہوگا اور آپ کا دایاں ہاتھ زیادہ کام کرتا ہے تو سہولت سے یہاں چلا جائے گا بنسبت یہاں کے. یہاں ڈالنے کے لیے تھوڑا ہاتھ کو زیادہ تکلیف دینا پڑتی ہے بنسبت ادھر کے. اب کچھ لوگوں کو خبط سوار ہوتا ہے تو پٹی بھی دائیں طرف کی چڑھاتے ہیں اور ادھر جیب بھی کھینچ کے لے آتے ہیں، یعنی دائیں طرف. اچھا، کچھ پھر عجیب باتیں بھی کرتے ہیں کہ نوٹ کی محبت نہیں جاوے دل کے اندر، اس لیے اس کو ادھر رکھنے کا. یہاں پیسے رکھنے کو تو پیسوں کی محبت دل میں چلی جائے گی.
دل میں نہیں، کپڑوں سے نکال، محبت نکالنا ہے تو بھائی کپڑوں سے پیسوں کو نکال، جب محبت نکلے گی۔ حضرت مفتی عبداللہ صاحب ایک مرتبہ ان کے ساتھ سفر میں ایک صاحب تھے اور یو کے سفر میں تھے حضرت، چندہ فرمانے، مدرسے کے لیے چندہ فرما رہے تھے، تو ایک صاحب سے انہوں نے کچھ رقم کا مطالبہ کیا ہوگا، تو کہنے لگا کہ حضرت اتنی سب رقم آپ ہندوستان کس طرح لے جائیں گے، پیسے آپ کا سب چندہ ہو رہا ہے، آپ کس طرح نکل۔ تو مفتی صاحب تھے، حضرت کے پاس جو بیٹھا ہونا تو اس کو پتہ ہے کہ حضرت کیا تھے، اور اللہ نے عجیب ان کو علم کی دولت سے نوازا تھا، اور اتنا زبردست علمی مزاج میں نے اپنے ابھی تک کے جو علماء سے میں ملا ہوں اور جن لوگوں کے پاس میں بیٹھا ہوں، اتنا علمی مزاج میں نے نہیں دیکھا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ ابھی تو مجھے یہ فکر ہے کہ آپ کے جیب سے پیسے نکل کر میرے جیب میں کس طرح آ جائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نے سوال یہ کیا کہ حضرت آپ ہندوستان کس طرح لے جائیں گے، تو کیا کہہ رہے ہیں، کہا ابھی تو میں یہ فکر میں ہوں کہ آپ کے جیب سے پیسے نکل کر میرے جیب میں کس طرح آ جائیں، پھر یہ دوسرے نمبر کی فکر ہوگی کہ اب وہ یو کے سے نکل کر ہندوستان کس طرح پہنچیں گے۔ تو بہرحال جیب اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ دنیا کے معمولات کے مطابق ہی چلنا چاہیے، اگر اس کے خلاف ہوتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں، بات سمجھ میں آئی، اور اس کو تھوڑا عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ان میں سے جیب اور گھڑی دونوں ہیں۔ اگر آپ جیب کو بائیں سے دائیں طرف لاتے ہیں تو عجیب لگتا ہے، دیکھنے والا ہنستا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ایک تو ڈبل پاکٹ ہوتے ہیں، وہ تو ایک عام چلن ہے، لیکن سنگل پاکٹ میں وہ بائیں طرف ہی رکھتے ہیں۔ ایسے ہی گھڑی کا بھی مسئلہ ہے کہ گھڑی بھی اگر بائیں ہاتھ میں نہیں پہنتے، دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں تو دیکھنے والے عجیب، لیکن اب اگر معمول اس کا چل پڑا ہے کہ لوگ داہنے ہاتھ میں پہنتے تو کوئی حرج نہیں ہے، اجازت ہوگی، جس کو جیسا پہننا ہو ویسا وہ پہن سکتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کیا کہ ہر اچھے کام کے لیے آپ داہنے کو پسند فرماتے تھے۔ یہ چوتھے نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے کنگھی فرمایا کرتے تھے، یعنی روزانہ نہیں، تیسرے دن فرماتے ہیں کہ کنگھی کیا کرتے تھے، دوسرے تیسرے دن کنگھی فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ اس صورت میں جبکہ بالوں کے اندر کنگھی کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن اگر ایسا لگتا ہے کہ کنگھی کی ضرورت ہے تو پھر روزانہ بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں تیل ہوتا تھا، اور آپ میں نے کہا نا کہ گھر میں آنے کے بعد پھر کپڑا باندھ لیا کرتے تھے اس کی سیفٹی کے لیے، اور وہی کپڑے کو فرماتے ہیں ایسا تیل والا ہو جاتا تھا جیسے تیلی کا کپڑا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو اتنا اہتمام تھا، اگر اس اہتمام کے ساتھ ہم اب رکھتے ہیں اور ترتیب سے ہیں ہمارے بال، بے ترتیب نہیں ہے، یعنی صبح سو کے اٹھے تو عجیب کچھ بال یہاں پھیلے ہوئے ہیں، کچھ یہاں سے گردن میں چپکے ہوئے ہیں، کہیں ٹھکانہ ہی نہیں بالوں کا، اس طرح دیکھنے والے کو لگے کہ عجیب کوئی فقیر آ گیا ہے اٹھ کر کہیں سے، تو ایسا مزاج شریعت کا نہیں ہے۔ یعنی آپ جب نکلیں گھر سے تو آپ کی نفاست پتہ چلنا چاہیے، ایسا نہیں کہ وہ کچھ لوگوں کو، ویسے تو مثال بھی میں دے سکتا ہوں نام کے ساتھ لیکن اچھا نہیں لگتا ہے، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیے یہاں پر ایسے ہی گندے ہوتے ہیں، کونی سے یہاں کے کپڑے اتارتے ہی نہیں ہفتے ہفتے تک، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ میلا ہی ٹانگ دیتے ہیں اور دوسرا میلا والا اتار کے پہن لیتے ہیں۔ تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور گندے ہیں، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ مزاج شریعت کا یہ ہے نفاست، ایک تو بالکل انگریز گندوں کی طرح بن جائیں گے، یعنی انگریز دکھنے میں خالی دکھتے دور سے ہی، کہتے ہیں دور کے ڈھول بڑے سہانے ہوتے ہیں، وہ دور سے ہی اچھے دکھتے ہیں، خالی قریب جاؤ گے بدبو کے مارے بھاگ جاؤ گے۔ ٹوائلٹ کرتے اور ٹیشو کا استعمال کرتے، دھونے کی توفیق نہیں ہوتی، اتنے گندے لوگ۔ کچھ لوگوں نے انہی کا طریقہ اختیار کر لیا، اور کپڑوں کا بھی ان کا حال ایسا ہی رہتا ہے، وہ تو گرم کپڑے اور ڈارک کلر کے کپڑے اوپر زیادہ پہنے رہتے تو یوں لگتا ہے بہت ٹپ ٹاپ میں، کچھ ٹپ ٹاپ میں نہیں رہتے۔
تو نفاست ہونا چاہیے، کپڑے گندے میلے کچیلے نہ ہوں، میلے ہو جائیں ہر دوسرے دن بدل لو، ایک دن چھوڑ کر ایک دن۔ گرمی زیادہ ہے، پسینہ زیادہ ہوتا ہے تو روز بدلو۔ اگر ایسا نہیں ہے، بہت دھول کا کام نہیں ہے، 1 سے 2 دن کپڑے چل جاتے ہیں تو 2 دن چھوڑ کر، ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن کپڑے بدلو۔ تو یہ ہاں بہت روزانہ بھی بدلنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، الا یہ کہ روزانہ کپڑے آپ کے گندے اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ مناسب نہیں لگتے کہ آپ پہن کر نکلیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے کبھی کبھی کنگھا فرمایا کرتے تھے۔ 5ویں روایت جو آخری روایت ہے اس باب کی، فرماتے ہیں کہ حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا۔ یہ بھی وہی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص سے یہ روایت لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے کنگھی کیا کرتے تھے، یعنی تیسرے دن، دوسرے دن، اور اگر ضرورت ہو تو روزانہ بھی کرنے کی اجازت ہے، جیسا کہ ابھی بتا دیا گیا۔ آئندہ کل انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیب، آپ کے بال جو سفید ہوئے، تو سفیدی کی کیفیت کیا تھی، کتنے بال آپ کے سفید ہوئے تھے، یہ بھی صحابہ نے نوٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کتنے بال سفید تھے، داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، اس کو بھی انہوں نے نوٹ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔